Welcome to my channel Voice of Sayyid. صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے، نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے، نہ کوئی تکلیف بددل کر سکے، نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی تعصب لیے بغیر، دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ایک تشدد، تکلیف، ایذا، ایک لالچ، ٹیمپٹیشن، کسی بھی طرح کی کوئی رشوت۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا، یہ میری منزل ہے، ادھر مجھے جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ صبر۔ اب میں اصل میں صبر کے مختلف مراحل کو، میں نے جو کل 3 منزلہ عمارت آپ کے سامنے رکھی تھی، اسی کے حوالے سے بیان کروں گا، تاکہ وہ جو ایک نقشہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہن نشین کر، اور مجھے امید ہے کہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کل کہ جہاد کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے، آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے۔ وہ گویا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے، وہ بات سامنے ہو تو ہر چیز جو ہے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتی چاہیے۔ اس سے پہلے سورۃ العصر میں جو لفظ تواسی آیا، یہ آپ سوچتے ہوں گے کبھی تواسو کہتے ہیں، کبھی تواسی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں کے ایک لوکل عربی اخبار نے اس پر کچھ مذاق بھی اڑایا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے جو اعلان کے لیے جو پروگرام شائع کیا اور جو ہینڈ بلز لگائے، اس میں تواسو بالحق اور تواسو بالصبر لکھ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے، اس سے اونچا کام کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس سے بھی تو شناسائی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے کس قدر غلط عنوان انہوں نے دی ہے۔ تو واقعہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں اردو دان لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعویٰ کہاں ہے ان کا کہ وہ عربی کے سب جو بھی یہاں کے کارکن ہیں انہیں تو کوئی عربی دانی کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ تواسو ورب ہے، فعل ہے، فعل ماضی، تواسی مصدر ہے، جیسے کھانا مصدر ہے، کھایا یہ فعل ہے، تو یہ تو گویا کہ مصدر سے فعل بنتے۔ آنا مصدر ہے، آیا یہ فعل ہے، آئے گا یہ فعل مستقبل ہے، آتا ہے یہ فعل حال ہے۔ تو تواسو فعل ماضی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، اس سے جو مصدر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواسی۔ اور میں نے بات ایک عرض کی تھی، اس روز کے ہم تواسی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے۔ عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں، ایک ہی لفظ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں، تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں۔ علم سے اعلام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، استعلام بھی ہے۔ اب یہ 4 تو ہو گئے، ان میں باریک سا فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اعلام کسی کو کچھ بتانا، تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہیمر کرنا، بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ پارے، بس بتا دیا۔
تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، بار بار بتا کر، بتکرار و اعادہ، اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر، یہ تعلیم ہے۔ تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا؟ سکھانا۔ اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتانا۔ تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا۔ تعلم کے معنی سیکھنا، استعلام کے بارے میں دریافت کرنا۔ استعلام آپ کے معلوم ہوگا، مکتب الاستعلام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے، وہ مکتب الاستعلام، جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے، معلومات مہیا کی جا سکے۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ اوصا یوسی عیسیٰ عن باب افعال ہے وصیت کرنا، وصا یوصی توصیت باب تفعیل ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا، بتانا۔ باب تفاعل میں تواصی جب آئے گا، اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے، ایک مبالغہ بہت زور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، یہ میں نے اس کو درس کیا کہ وہ بڑے اہتمام سے، بڑے زور شور سے، بڑے شد و مد سے، اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق۔ دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کریں، آپ مجھے وصیت کریں، میں آپ کو وصیت کروں، آپ مجھے تلقین کریں صبر کی، میں آپ کو تلقین کروں صبر کی۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے جماعت ضروری ہے، وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے۔ کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے، کبھی آپ پر کوئی پشمردگی طاری ہو گئی، اس میں لال آ گیا، کچھ قوت ارادی ڈھیلی پڑ گئی، تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بڑھائے گا، آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں۔ لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں۔ جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا، کسی اور نے آپ کو سہارا دیا، کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے، کبھی اسے کوئی دقت ہے آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ تو جماعتی زندگی ایسے ہے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا، سیلاب بہا کر لے جائے، لیکن اگر 15-20 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں۔ تو یہ ہے اصل میں جس کو کہ کہا گیا، حضور نے اس کو یوں سمجھایا، ید اللہ علی الجماعہ، دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آیا علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل اختیار کرو۔ بے شمار احادیث ہے، میں نے تو کل آپ کو ایک بتائی، چونکہ اس میں 5 چیزیں حضور نے جمع کی تھی کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یوں تو میرا جو بھی کچھ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ ہی کی بات ہے جو پہنچاتا ہوں، لیکن یہ بات تو خاص طور پر سن لو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ 5 باتوں کا حکم دوں، الجماعہ والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ یاد کیا، اور وہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں وہ 5 باتیں یاد ہے، پہلی منزل والی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی یاد ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بھی یاد نہ رہتے، ایسے بھی تو مسلمان دنیا میں ہیں جنہیں وہ بھی یاد نہیں، جنہیں وہ 5 یاد ہے، اللہ کا شکر ادا۔ لیکن یہ کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں، کب تک نہیں کریں گے؟ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں اکثر و بیشتر،
اب ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو غلام ہیں انگریز کے، یا غلام ہیں فرانسیسیوں کے، یا غلام ہیں فلاں کے. ہمارا تو اختیار نہیں، اب تو ہمارا اختیار ہے. ہم اللہ کے ہاں اب بہت زیادہ رسپانسبل ہیں. اب اس کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان 5 چیزوں کا التزام ہوگا تو دین قائم ہوگا. وہ 5 چیزیں یاد کرنی چاہیے. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اب دیکھیے سورۃ العصر میں بھی یہ بات موجود ہے. اگر یہ کہتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیا اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور حق کی اور صبر کی تاکید کی، تو مفہوم اور ہوتا. لیکن یہاں تواصوا کا لفظ ہے، نہ اوصا نہ وصا، بلکہ تواصوا باب تفاعل، جس میں 2 مفہوم پیدا ہو گئے. ایک انتہائی تاکید کے ساتھ ایک کام کو کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا، پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا. اور یہی وہ چیزیں جو ایک جماعتی زندگی کا خاصہ ہے. گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی. اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہماری دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھو. تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجود ہوگا. Thanks for watching. Like, comment and share, subscribe now.